کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر بڑوں کی ایک اور سنت پوری کی گئی۔ معین قریشی صاحب جنہیں پاکستان واپس لا کے ان کا شناختی کارڈ بنوایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان انہیں نامزد کیا گیا، وہ روایت آج کیسے تازہ کی گئی، اپنے بڑوں کی سنت کیسے پوری کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں پکی چھیننے کا عندیہ دے دیا۔ عمران خان صاحب کو بہاولپور جیل شفٹ کرنے کی سازش، یہ منصوبہ کیسے آشکار ہوا؟ خیبر پختونخوا میں اعلان کیا گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے کہ ایک خان صاحب کی ہدایت پہ ایک کمیٹی بنے گی کہ جن افسر شاہی میں بیٹھے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی ان کا احتساب کیسے ہوگا۔ آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات شروع، مزید ٹیکسز کا اضافہ کا امکان، مطالبہ، مہنگائی کے طوفان کی آمد، میچنگ گاڑی کے میٹ جن پہ پاؤں رکھا جاتا ہے اور میچنگ سیٹ کور اور ٹائروں کے لیے 3.25 کروڑ روپے کی شاہ خرچیاں، یہ کس نے کی ہیں؟ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو دو الگ الگ دھڑے کے طور پہ پیش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ اختلافات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اور کیا سازش ہے؟ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، تھوڑا کر کے اس پہ ہم مختصر انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے نا کہ نون لیگ بہت فخر سے کہا کرتی تھی کہ ہمارا تو جادوگر ہے، ہمارا میجیشین ہے، ڈار آتا ہے تو ڈالر بھاگ جاتا ہے، ڈالر نیچے گر جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، اور پھر خزانے کو وہی سنبھال سکتا ہے، اور پاکستان کو تباہ ہونے سے معاشی طور پہ بچانے والا صرف ایک ڈار صاحب ہی ہیں۔ لیکن ڈار صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پرے کر دیا گیا۔ مکھن میں سے جب بال نکالتے ہیں نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ سرسراہٹ ہے، نہ کوئی کچھ جنبش بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ یہی صورتحال ہوئی کہ حالانکہ بڑے زبردست انداز میں نواز شریف صاحب سے پہلے انہیں ڈار صاحب کو بھیجا گیا اور پھر یہ ساری ماحول ایک بنا، لیکن عین وقت پہ ایک ایسے شخص کو جس کے نام کہیں کسی جگہ دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جس طرح سے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا نام کہیں دور دور تک نہ قائد حزب اختلاف جناب راجہ محمد ریاض خان صاحب کو پتہ تھا اور نہ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو پتہ تھا کہ کاکڑ صاحب کا نگران وزیر اعظم کے لیے نام کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح سے یہ جو اس وقت اورنگزیب صاحب بنے ہیں وزیر خزانہ، ان کا نام بھی دور دور تک کسی جگہ کسی فہرست میں نہیں تھا، لیکن یہ کمپنی کی طرف سے کمپنی کی مشہوری کے لیے اور کمپنی کے اقدامات پہ عمل درآمد کے لیے ایک ایسا شخص جو اپنی شہریت پاکستانی ترک کر چکا تھا، اسے بلانے کے بعد اسے کیبنٹ میں، اور فی الفور آپ کو پتہ ہے نا کہ باقی معاملات میں عرصہ دراز لگ جاتا ہے، لیکن کیبنٹ میں بٹھانے کے بعد فوری طور پہ کیبنٹ میں اسمبلی موو کی گئی اور ان پھر کی شہریت بحال کی گئی جناب وزیر خزانہ صاحب کی، اور پھر وزارت خزانہ پہ وہ متمکن ہوئے۔ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے لیے یا باقی دنیا کے لیے کیا کچھ کریں گے، پاکستان کے لیے کچھ کریں نہ کریں، انہوں نے باقی ضرور یقیناً کرنا ہے۔ تو بس اس میں یہ کہنا یہ تھا کہ ایک سنت بڑوں کی پوری کی گئی ہے کہ معین قریشی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لا کے یہاں شناختی کارڈ بنایا گیا تھا، اور ان کو جناب موجودہ وزیر اعظم وزیر خزانہ صاحب کو یہاں لا کے ان کی شہریت بحال کی گئی ہے۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے جو پہلے سٹے دے رکھا تھا حلف کی حد تک، انہوں نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، چونکہ پی ٹی آئی نے جس جماعت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس کی اسمبلی میں موجودگی نہیں ہے، سیٹ موجود نہیں ہے،
جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجلس وحدت المسلمین ان کی تو اسمبلی میں موجودگی تھی، سیٹ ایک موجود تھی، اور اگر وہاں اتحاد ہوتا تو بات اور تھی، لیکن سنی اتحاد کونسل جو اس وقت ان کے پاس کوئی سیٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انتخاب نہیں لڑا تھا بحیثیت جماعت، تو اس لیے انہیں یہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اگرچہ آئین پاکستان کے مطابق، آئین کے مطابق جو بھی رجسٹرڈ جماعت ہو، کوئی بھی پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کا رکن، چاہے وہ سینٹ آف پاکستان کا رکن ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا ہو، کسی بھی رجسٹر سیاسی جماعت کو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت وہ جوائن کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو فیصلہ آیا، اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے۔ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق جس طرح سے قیادت بھی اور وکلاء عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے، اور امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا اور ان کی چھینی ہوئی مخصوص نشستیں، خواتین کی اور اقلیتی نشستیں انہیں واپس مل جائیں گی۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو اڈیالہ جیل میں جو ایک مبینہ حملے کی سازش پکڑے جانے اور 3 افغانی جو پکڑے گئے تھے، دہشت گردی کا سامان اور گولہ بارود برآمد ہوا تھا، وہ اور پھر 2 ہفتے کے لیے ملاقات پابندی لگا دی گئی۔ عمران خان صاحب، صرف عمران خان صاحب پہ نہیں بلکہ جیل میں موجود جتنے بھی قیدی ہیں ان سے بھی کوئی نہیں مل سکتا، اور یقین کریں کہ ایسے ایسے مناظر تھے کہ ظاہر ہے ایک بڑی جیل ہے اور اس میں اسلام آباد کے بھی اور راولپنڈی ڈویژن بھر کے اس میں قیدی موجود ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے کے لیے پاکستان بھر سے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جو ملاقات کے دن ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ قتل کے ملزمان ہیں، ان کی ملاقات کا ایک دن ہے، جو کوئی کسی 489F کے یا اور کے یا کوئی ڈکیتی کے، کوئی چوری چکاری کے، لڑائی کے، ان کے مختلف ایام مقرر ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہو سکتی ہے، اور ان ایام پہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لوگ، والدین آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، لوگ سامان لے کے آتے ہیں، کوئی کپڑے لے کے آتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک چل رہا تھا، اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ رمضان میں بالخصوص اپنے پیاروں کو کوئی رمضان کی سہولت فراہم کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن ساری ملاقاتیں بند تھیں۔ اب یہ سازش یہ آشکار ہوئی ہے کہ صرف یہ پنڈی جیل کا نہیں کہا گیا تھا، اڈیالہ جیل کا، انہوں نے کہا جی اٹک جیل بھی ہے، لاہور جیل بھی ہے، فلانی جیل بھی ہے، پنجاب کی میاں والی جیل بھی ہے، کہ جو نزدیک ترین کوئی جیلیں تھیں سب کا نام انہوں نے کہا کہ اس میں بہت خطرہ ہے، اور اس کی جناب پھر سے سکریننگ ہو رہی ہے، اور یہ کر دیا گیا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اور رینجرز یہ والی وہاں مشقیں کر رہی ہے، پولیس یہ والی مشقیں کر رہی ہے، اور بڑی چیکنگ ہو رہی ہے سخت، اور یہ چونکہ جیلیں ساری کی ساری کمزور ہیں، اس لیے یہ چیز سامنے آئی مختلف حوالوں سے کہ بھاولپور پنجاب میں سب سے دور دراز علاقہ ہے، اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے کوئی نہ وکلاء کے لیے آسانی ہے، اور نہ پھر پارٹی کے رہنما جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے میں ایک بار یا کوئی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہاولپور جیل میں عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کی سازش تھی، سازش ہے، اور اس پر عمل کروانے کے لیے اسی لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں۔ بہرحال چونکہ عمران خان صاحب نہ پہلے ڈرے تھے، نہ اب ڈریں گے، نہ پہلے جھکے تھے، نہ اب جھکیں گے، نہ پہلے خوفزدہ ہوئے، نہ اب خوفزدہ ہوں گے، لیکن بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس سے پہلے پنڈی میں سینٹرل جیل، یہ جو اب پنڈی کچہری کے ساتھ جو ایوب پارک جہاں جناب پارک بنا ہوا، اس کے اندر موجود تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے ایسے دبنگ آدمی کے پوری قوم ان کے ساتھ کس طرح سے کھڑی تھی، اور مارشل لائی دور تھا، اور جیل بھی چھوٹی سی تھی، اور اتنے کوئی اس پہ کوئی انتظامات کی وہ بھی نہیں تھی، جو جس طرح کے انتظامات اور جس طرح کی فورسز ہو جو اس وقت اینٹی ٹیررزم سکواڈ اور پھر سارا کچھ اس وقت موجود ہے وہ تھا، لیکن یہاں ان کو سزائے موت کے باوجود انہوں نے یہاں جیل بھی کاٹی اور ان کو سزائے موت بھی ہوئی۔ لیکن اڈیالہ جیل جو اتنی بڑی ایشیا کی اتنی بڑی جیل ہے اور جس کے انتظامات اس قدر زیادہ ہیں، تو وہاں اتنا خوف ہے کہ ایک آدمی کی حفاظت نہیں کی جا سکتی؟ نہ نہ نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، معاملہ حفاظت کا نہیں ہے، وہ یہ حفاظت بہانہ ہے، اصل میں عمران خان نشانہ ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات جو ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، اگرچہ وہ صوبے کے وسائل کے حوالے سے اور جو قیدی ہیں 9 مئی کے قیدی ان کے حوالے سے، اور تیسرا جو نقطہ تھا
کہ جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی، لیکن اس کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ لگتا یہ ہے کہ علی امین صاحب کوئی کسی سازش کے تحت کسی سازش کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ کوئی اعلی کار بن گئے ہیں، یا انہوں نے مفاہمت کر لی ہے کہ جس کے تحت انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نیشنل میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی، کہ پی ٹی آئی ایک الگ جگہ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب ایک الگ جگہ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کسی اور ڈگر پہ چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کی سوچ کسی اور ڈگر پہ ہے، اور اس پہ صرف مراد صحیح جیسے جو دبنگ لوگ ہیں یا شیر افضل جیسے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی سوچ کے ساتھ چلیں، جبکہ باقی مفاہمت یا ایسی مفاہمت جو کہ جی وقت گزارنے کے لیے یا اپنے جو کچھ انہیں سیٹیں ملی ہیں یا جو وزارت اعلیٰ ملی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ محض سازش ہے۔ پی ٹی آئی وہی ہے جو عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کے فالورز آپ کو پتہ ہے نا کہ جنہوں نے اس سے پہلے سازشیں کی، چاہے اس میں جہانگیر ترین ہو، کوئی پرویز خٹک ہو، علیم خان ہو، اور کوئی بے شمار اور نام ہے، کہ ان لوگوں کے چلے جانے سے پی ٹی آئی کو عملاً 8 فروری کے انتخابات میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بلکہ یہ فرق پڑا کہ 2018 کے الیکشن سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی کسی جگہ کوئی پی ٹی آئی کو کوئی ڈچ کرنا چاہتا ہے، کوئی فراڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس سے برا سلوک ہوگا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کوئی فی الحال کوئی ایسی صورتحال ہے کسی جگہ پہ بھی، سوائے ایک بندہ جو بکا تھا لاہور والا فراڈیا، اور لوگوں نے اسے لان تان کر کے تو اسے کتا کر دیا۔ اس کے بعد ابھی تک کسی جگہ کسی ایک ممبر نے بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ، چاہے وہ صدارتی ووٹ ہوں یا کوئی اور ہوں، ابھی تک کسی بندے نے کوئی کسی جگہ پہ بھی پی ٹی آئی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ ناظرین، پاکستان مجبور ترین ملک، ادھار پہ چل رہا ہے، قرض پہ چل رہا ہے، اور اس وقت جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، انہوں نے جو اس وقت انہوں نے جو معاملات سامنے رکھے ہیں اس میں موٹے موٹے لفظوں میں کہ ٹیکسز کا اضافہ کیا جائے، اور جو ایسی غیر منافع بخش جو تنظیمیں یا ایسی چیزیں ہیں جو ادارے ہیں جو خیراتی ادارے بھی کہہ لیں کہ ان کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے، کہ مثلا مستار ایدھی صاحب سے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا جائے، خدمت فاؤنڈیشن سے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا جائے، اور شوکت خانمن اسپتال سے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح کی تجاویز اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ پاکستان کو چند ٹکے تو مل جائیں گے، کچھ لوگوں کی جیبیں بھرنا شروع ہو جائیں گی، لیکن پاکستان میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان اس سے آ جائے گا۔ اسی مرحلے میں، اسی لمحے جب قرض لینے کے لیے آپ اس طرح کی مشکل ان کی تجاویز ماننے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو پنجاب میں اس وقت بیٹھی ہوئے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صفدر امان، انہوں نے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کرنے کے لیے اور جو سیٹ کور ہے اور جو جوتوں کے نیچے میٹ آتے ہیں گاڑی کے اندر کے، وہ ایک رنگ کے کرنے کے لیے یا وہ یکجائیگی کرنے کے لیے انہوں نے 3.25 کروڑ روپے کا خطیر بجٹ مانگ لیا ہے۔ یہ کیا اشیا خرچیاں ہیں؟ خدا کا خوف کرو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ 4 ٹکے اپنی جیب سے اگر ادا کر دو، یہ وہ والی عدالت، وہ والی کمائی جو تم نے کہا تھا میری تو کوئی جائیداد نہیں، پھر اربوں روپے نکل آئے تھے، تم نے کہا کہ یہ تو کسی کو کیا ہے اگر ہمارے پاس اتنا اللہ کا دیا ہے تو اللہ کے دیے میں سے کچھ کر دو۔ قوم جو قرض لے کے اس وقت روٹی کھا رہی ہے، اس کے ساتھ ایسا تماشا نہ کرو۔ ناظرین، 3600 روپے میں دعا نواز شریف، یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے لوگوں کی تذلیل کے لیے جو 3600 روپے کا ایک کوئی راشن بیگ بنایا ہے، جو لوگوں کو جو شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم کی تصویر نہیں بھی دیکھنا چاہتا، ان کو زبردستی ان کو جو بیگ دیا جائے گا، راشن کا بیگ ہے، کہ اس میں 2 نواز شریف ہیں۔ ایک نواز شریف جو آٹے کا تھیلا 5 کلو یا 10 کلو کا ہے اس بیگ کے اندر، ایک نواز شریف کی تصویر اس پہ ہے، اور دوسرے مجموعی طور پہ جو ساری چیزیں دال چاول وغیرہ رکھ کے جو بیگ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر ہے۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے! یہ نواز شریف کے ابا جی کی جاگیر سے اگر یہ پیسوں سے اور ان کے خرچ سے یہ
سارا کچھ دیا جا رہا ہوتا تو چلے آپ کہہ سکتے تھے مناسب، پھر بھی شاید نہیں تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ خیرات صدقہ بھی اگر کرنا ہے تو ایسے انداز سے کرو کہ دائیں ہاتھ سے ہو تو بائیں کو اس کا علم نہ ہو۔ تو اس طرح کی تشہیر جو ہے وہ بھی سرکار کے پیسوں پہ، سرکار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، اور یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ جو IMF سے ہم ادھار لیتے ہیں، اس کا اگر جو پروجیکٹ کو دیا جا رہا ہے، کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں، کوئی خرچہ دیا جا رہا ہے، کوئی سامان دیا جا رہا ہے، تو اس پہ اس طرح سے نواز شریف کی تشہیر کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ناظرین، کل ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک پنجاب کے ایک سستے بازار میں ریڑیاں ہٹوائی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے اس کے مریم صفدر اوان صاحبہ کے تصویروں والے بینر جو وہاں کوئی انہوں نے انتظامیہ نے دیے ہیں، ریڑی پہ جو مریم کے تصویر والا بینر نہیں لگا ہوا، اس ریڑی کو پھل فروٹ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو رزق روزگار کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے اور کس قدر بری بات ہے کہ جس انداز میں لوگوں کو یہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد PTI کی قیادت نے بہت ساری باتیں کی ہیں، جس میں بالخصوص جو شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت بن چکی ہے، وہاں پہ ایک شیر افضل مروت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کو یہ ہیڈ کریں گے، اور جتنے بھی ضلع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان اضلاع میں جہاں جہاں پہ بیوروکریسی نے، افسر شاہی نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، زیادتیوں سے مراد یہ ہے کہ جہاں جھوٹے مقدمے بنائے گئے جو بلا وجہ کے غیر ضروری طور پہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، PTI کو توڑنے اور کمزور کرنے کے لیے جو MPOs کے معاملات بنائے گئے، MPOs آرڈر آئے، وہ جہاں جہاں غیر ضروری تھے ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی، اور پھر ان کے خلاف جو بھی قانونی طور پہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی سفارشات مرتب کر کے تو متعلقہ اداروں میں، متعلقہ فورم سے بھیجی جائے گی۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، لیکن جس نے جرم کیا ہے، کیونکہ کسی کو بلا وجہ آپ کو پتہ نا، کسی کا راستہ روکنا بھی جو ہے یہ بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے، کجا کے آپ اٹھا کے جیل میں اس کو ہفتوں کے لیے ڈال دیں، جس کا کوئی قصور کوئی نہیں ہے، جس کے کوئی ایسے ارادے کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی ہسٹری ایسی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کوئی پاکستان اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا، تو اس شخص کو اگر آپ بلا وجہ اس کے گھر والوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، ان کا رزق روزگار بند ہو جاتا ہے، ان کو آپ اٹھا کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں یا ایک صوبے سے اٹھا کے دوسرے صوبے میں MPO کے تحت یا کسی اور ترتیب کے تحت بند کر کے تو انہیں نشانہ بناتے ہیں اور انہیں دہشت گردی کے پرچوں میں آپ گھسیڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے مجرموں کو جنہوں نے یہ جرائم سرزد کیے ہیں، یقیناً سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام آباد سے جو ایک آواز اٹھی ایک ڈپٹی کمشنر کو اور ایک SSP آپریشن کو اور پھر کوئی اور لوگوں کو جو سزا دی گئی ہے، اگرچہ وہ سزا پہ عمل درآمد، انہیں جیل ابھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک اس کا خوف اتنا ہے، ڈیٹرنس ایسی ہے کہ جو آئندہ کے لیے جو بدمعاشی کرنے والے سرکاری افسران ہیں وہ شاید ان پہ تھوڑا سا اثر ہو جائے۔ تو یہ اگر خیبر پختونخوا حکومت یہ سارا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کے لیے آئندہ کے دنوں میں ایسا کرنا، شاید وہ کرنے سے پہلے وہ سوچیں کہ کسی بے گناہ کے ساتھ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو کل ان کی بھی باز پرس ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے اور بالخصوص فلسطینیوں کے لیے کہ فلسطین جہاں پہ شہید ہونے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بے گھر تقریباً سارے کا سارا علاقہ ہے، اور اب وہاں پہ صرف خشک روٹی، صرف ایک نان یا ایک چپاتی کے لیے کیا وہاں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سوکھی روٹی ہے اور تھوڑا سا پانی، یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا اور پانی پہنچایا جائے، پانی کی بوتلیں اور دوسرا روٹی، اور وہ بھی خشک روٹی ہے۔ وہ مختلف مسائل کا وہ لوگ شکار ہیں، اور اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ شہداء میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور جہاں جہاں پہ مسلمان اور عالم انسانیت جہاں جہاں پہ مشکلات کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کو باقی لوگوں تک پہنچنے کا بھی آپ ذریعہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔